بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ڈاکٹر لبنہ شوکت. میری اسپیشلائزیشن ایجوکیشنل سائیکالوجی میں. آج میں نے جس ٹاپک پر بات کرنی ہے وہ یہ ہے کہ ادارے جو ہیں وہ کس طریقے سے کام کرتے ہیں. آرگنائزیشنز ایٹ ورک. آرگنائزیشنز ایٹ ورک کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی تعلیمی ادارہ فار ایگزامپل اسکول، کالج، یونیورسٹی جو بھی کام کر رہے ہوتے ہیں ان کے کام کرنے کا طریقہ کار کیا ہے. تعلیمی اداروں کو کے کام کرنے کے طریقہ کار کو واضح کرنے کے لیے ہمیں جن چیزوں کو فوکس کرنا ہے اس میں سب سے پہلا پوائنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ آرگنائزیشنل ڈیزائن. آرگنائزیشنل ڈیزائن کا مطلب یہ ہے کہ ہم کس قسم کی آرگنائزیشن میں ہیں. ہماری آرگنائزیشن کون سی ہے. یہ ایک تعلیمی ادارہ ہے جو کہ اسکول لیول کا ہے. اس میں جونیئر، سینئر اور ہائر سیکنڈری کلاسز ہیں یا صرف جونیئر اور سینئر کلاسز ہیں. ہمارا تعلیمی ادارہ ایک کالج ہے جس میں کالج کا فل سٹرکچر جو ہے موجود ہے، جس میں سائنس، آرٹس، لینگویجز، ریلیجس ایجوکیشن تمام کلاسز جو ہیں وہاں موجود ہوتی ہیں اور تمام فیکلٹیز جو ہیں وہ آرگنائز کی گئی ہیں یا مینیج کی جاتی ہیں. یا پھر یہ کہ ہم کسی یونیورسٹی کی بات کر رہے ہیں جہاں پر ایک ٹوٹلی ایک کمپریہنسو اسٹائل موجود ہے جہاں پر ہر قسم کی ایجوکیشن جو ہے وہ دی جاتی ہے، جس میں سائنس کی ایجوکیشن ہے، سوشل سائنسز کی ایجوکیشن ہے، لینگویجز کی ہے، آرٹس کی ہے، ریلیجیس ایجوکیشن ہے. اس کے علاوہ یہ کہ انجینئرنگ ہے، ایگریکلچر ہے، ویٹرنری ہے، یعنی وہ تمام ڈپارٹمنٹس وہاں پر موجود ہیں. یعنی جب بھی ہم کسی آرگنائزیشن کی بات کرتے ہیں کہ وہ آرگنائزیشن کس طرح کام کر رہی ہے یا وہ آرگنائزیشن کس طرح کام کرتی ہے تو وہاں پہ سب سے پہلے یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس آرگنائزیشن کا سٹرکچر کیا ہے، اس آرگنائزیشن کا ڈیزائن کیا ہے، کس ڈیزائن پر وہ آرگنائزیشن موجود ہے، وہاں پہ کس قسم کے پروسیسز ہیں، کون سی ٹیکنیکس ہیں، کون سے وہاں پر کام کرنے کے طریقہ کار ہیں، اپوائنٹمنٹ کا کرائیٹیریا ورکرز کا کیا ہے یا ٹیچرز کا کیا ہے. تو ہم ان تمام چیزوں پر پہلے بات کرتے ہیں کہ اس آرگنائزیشن کی نوعیت کیا ہے، وہ کس نوعیت کی آرگنائزیشن ہے. اس کے بعد دوسرے سٹیپ پر ہم جاتے ہیں آرگنائزیشن کا سٹرکچر دیکھنے کے لیے. آرگنائزیشن کا سٹرکچر یہ ہوتا ہے کہ آرگنائزیشن جو ہے وہ کن سٹرکچر کے تحت پلان کی گئی ہے. عام طور پر کسی بھی آرگنائزیشن میں 3 سٹرکچرز ہوتے ہیں جن کو فوکس کیا جاتا ہے. ایک ڈگری آف فارملائزیشن ہے، ایک ڈگری آف سینٹرلائزیشن ہے، ایک ڈگری آف اسپیشلائزیشن ہے. ڈگری آف فارملائزیشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کون سے ریٹن رولز اور ریگولیشن ہیں جو کہ گورنمنٹ کی طرف سے یا ادارے کی طرف سے ریٹن فارمیٹ میں ہے، جو کہ وہاں پر موجود تمام امپلائیز کو، ایڈمنسٹریشن کو اور وہاں پر موجود جتنے بھی ورکنگ سٹاف ہے ان سب کو وہ فالو کرنے ہوتے ہیں. اور یہ چینجیبل نہیں ہوتے، یہ ریٹن ہوتے ہیں، یہ فائنل ہوتے ہیں اور یہ گورنمنٹ کی طرف فائنل ڈیسیژنز ہوتے ہیں. گورنمنٹ کی طرف سے پے اسکیل کی صورت میں جو بھی سیلری ہیں ان کے بارے میں، جو لیو کا سٹائل ہے اس کے بارے میں یا ورکنگ کنڈیشنز کے بارے میں تمام گورنمنٹ یا اس ادارے کی طرف سے فائنلائز ہوئے ہوئے ہوتے ہیں اور ریٹن فارم میں ہوتے ہیں جو کہ ادارے میں موجود سب لوگوں کو جو ہے وہ فالو کرتے ہیں. تمام لوگ اس کو فالو کر رہے ہوتے ہیں. اس کو ہم ڈگری آف فارملائزیشن کہتے ہیں. اس کے بعد دوسرا اسٹرکچر میں جو دوسری چیز آتی ہے ادارے کی وہ ہے ڈگری آف سینٹرلائزیشن. ڈگری آف سینٹرلائزیشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کون سے ایسے ڈیسیژن میکنگ ہے یا فیصلے ہیں جو کہ صرف کمپیٹنٹ اتھارٹی جو کہ اس ادارے کا یا اس ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ کا جو کہ اسکول، کالج یا یونیورسٹی ہے، ان کا پرنسپل، وائس چانسلر، ان کے ہیڈ یا ان کی ایڈمنسٹریٹو کمیٹی ہی اس چیز کے بارے میں کوئی ڈیسیژن لے سکتی ہے اور ادارے کے باقی کوئی بھی فرد اس کے بارے میں کوئی ڈیسیژن نہیں لے سکتا. یعنی ایڈمنسٹریشن ہے، وائس چانسلر ہے یا یہ کہ اسکول کا ہیڈ ہے یا پرنسپل ہے اور وہ جتنے بھی پوائنٹس ہیں ان سب کے لیے جو ڈیسیژن ہے وہ سینٹرلی ہوگا، یعنی کمپیٹنٹ اتھارٹی ہی کریں گی. اس کو ہم ڈگری آف سینٹرلائزیشن کہتے ہیں. اس کے بعد ہے ڈگری آف اسپیشلائزیشن. ڈگری آف اسپیشلائزیشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر فرد جس کو اس ادارے کے سٹرکچر میں ایک جاب دی گئی ہے اس جاب کے سلسلے میں اس کی اسپیشلائزیشن کیا ہے اور اس اسپیشلائزیشن میں اس فرد نے کیا کیا کام کرنا ہے. ایک فرد کو بینگ اے ٹیچر اپوائنٹ کیا گیا ہے تو ٹیچر کے طور پر اس کے کیا رولز ریگولیشن ہیں، اس کا پے اسکیل کیا ہے، اس کا کیڈر کیا ہے جس میں وہ اپوائنٹ ہوا ہے، کس ڈپارٹمنٹ میں اپوائنٹ ہوا ہے، اس کی ڈیوٹیز کیا ہیں.
یہ سب کچھ جو ہے وہ ڈگری آف اسپیشلائزیشن میں ہے کہ ایک فرد جو ہے وہ اس اسپیشلائزیشن میں آیا ہے کہ وہ لینگویجز میں موجود ہے، وہ سوشل سائنسز میں ہے، وہ ریلیجیس ایجوکیشن میں ہے، اور انہی سبجیکٹس میں جہاں پر وہ موجود ہے اس کی اسپیشلائزیشن ہے، اور اسی کے انڈر اس کا کام ڈیفائن کیا جائے گا، اور جس پے اسکیل کے لیے اور جس کیڈر کے لیے وہ شخص منتخب ہوا ہے، وہ کوئی بھی ٹیچر ہے یا ورکنگ سٹاف میں ہے یا ایڈمنسٹریٹو سٹاف میں ہے، جس بھی سیٹ کے اگینسٹ اس کی اسپیشلائزیشن کے حساب سے اسے منتخب کیا گیا ہے، انہی اسپیشلائزیشن کی بنیاد پر اس کی ڈیوٹیز کا تعین کیا جاتا ہے، اور وہی ڈیوٹیز اس کے مطابق وہ پرفارم کرتا ہے، اور اس کا سیلری سٹرکچر اور اس کا ورکنگ سٹرکچر اسی کے حساب سے ہوتا ہے جو اس کی اسپیشلائزیشن ہے اور جن اسپیشلائزیشن کی بنیاد پر اسے سلیکٹ کیا گیا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں ڈگری آف اسپیشلائزیشن۔ تو یہ کسی بھی ادارے میں جب ہم بات کرتے ہیں آرگنائزیشن ایٹ ورک، تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس آرگنائزیشن کا ڈیزائن کیا ہے، یعنی وہ کس قسم کی آرگنائزیشن ہے، اسکول، کالج، یونیورسٹی، کوئی پرائیویٹ تعلیمی ادارہ یا کوئی بھی تعلیمی ادارہ جس بھی نوعیت کا ہے، پہلے وہ دیکھا جاتا ہے، اس کے بعد اس کا سٹرکچر دیکھا جاتا ہے، اور اس سٹرکچر میں 3 جو ڈگریز ہیں، ڈگری آف فارملائزیشن، ڈگری آف سینٹرلائزیشن اور ڈگری آف اسپیشلائزیشن دیکھی جاتی ہے۔ تیسری چیز جو ادارے میں دیکھی جاتی ہے جب ہم آرگنائزیشن ایٹ ورک کی بات کر رہے ہوتے ہیں، تو تیسری چیز یہ ہوتی ہے کہ ایفیکٹونیس، کہ ادارہ کتنا ایفیکٹولی کام کر رہا ہے۔ ظاہری بات ہے کہ کوئی بھی ادارہ، ویدر وہ تعلیمی ادارہ ہو یا کوئی بھی ادارہ ہو، اسی لیے سیٹ کیا جاتا ہے، اس میں تمام سٹرکچر، پروسیسز اور اپوائنٹمنٹس اسی لیے ہوتی ہیں کہ وہ ادارہ اپنے گولز اچیو کرے، وہاں پر بہتر طریقے سے کام کرے اور بہتر آؤٹ پٹ دے سکے، انہی گولز کے تحت اور انہی اسٹریٹجیز کے تحت جن کا تعین کیا گیا ہوتا ہے یا جو ڈگری آف فارملائزیشن میں ریٹن فارم میں موجود ہوتی ہیں۔ اب ایفیکٹونیس میں 2 چیزیں آتی ہیں، ایک ہے کنٹرول اور ایک ہے فلیکسیبلٹی۔ کنٹرول یہ ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ ادارے کے کنٹرول میں ہوتی ہیں، ان کو کوئی بھی کسی بھی طرح چینج نہیں کر رہا ہوتا، صرف ان چیزوں کو دیکھ کر کہ یہاں پر یہ رولز لکھے گئے ہیں، یہ ریگولیشن ہے، یہاں پر ادارے کا سٹرکچر اس انداز میں ہے، اور ہمیں جس سیٹ کے اگینسٹ اپوائنٹ کیا گیا ہے اس سیٹ کا کرائٹیریا یہ ہے، اس ڈپارٹمنٹ میں جو ہے یا اس ایڈمنسٹریٹو ڈپارٹمنٹ میں یا ٹیچنگ ڈپارٹمنٹ میں ہماری جاب ہوئی ہے، اس کے حساب سے ہم نے یہ چیزیں پڑھانی ہیں، پڑھانے کے لیے یہ رولز ریگولیشن ہے، ہمارا ورک لوڈ اتنا ہوگا، ہمارے جو ورکنگ ٹائمز ہیں وہ یہ ہوں گے، چھٹیاں ہم اتنی کر سکتے ہیں، اور یہ سب کچھ ریٹن فارم میں ہے۔ اس کو کہتے ہیں کنٹرول، یعنی ادارے نے جو چیزیں وہاں پہ فکس ہیں وہ ادارے کے ہاتھ میں ہوتی ہیں اور کنٹرول کنڈیشن ہوتی ہیں، ان کو کوئی بھی امپلائی، ویدر وہ ایڈمنسٹریشن میں ہو، ویدر وہ جو ہے وہ ورکنگ اس پہ ہو، بغیر کمیٹی کے اپروول کے یا بغیر جو ہے وہ ایڈمنسٹریشن کی میٹنگ بلائے اس کو چینج نہیں کر رہا ہوتا، اور یہ اختیار جو چینج کرنے کا ہے وہ یا تو کمپیٹنٹ اتھارٹی کے پاس ہوتا ہے، یا پھر یہ کہ ایڈمنسٹریشن میں جو ایڈمنسٹریٹو کمیٹیز ہوتی ہیں ان کے پاس ہوتا ہے، جو کہ اس سے ریلیونٹ ہوتی ہیں۔ لیکن ادارے میں موجود تمام ورکرز، ویدر وہ ایڈمنسٹریشن سے ہوں یا ٹیچر ہوں، وہ تمام جو ہیں وہ ان رولز ریگولیشن کو فالو کرتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں کنٹرول کنڈیشن، یعنی یہ جو چیزیں ہیں کنٹرولڈ ہیں، جن کو ادارے میں موجود لوگوں نے فالو کرنا ہوتا ہے، اور اگر ان رولز ریگولیشن میں چینج کرنی ہوتی ہے تو یا تو کمپیٹنٹ اتھارٹی چینج کرتی ہے، یا پھر ایڈمنسٹریشن میں جو کمیٹیز ہیں جو کہ ان رولز ریگولیشن سے ریلیونٹ ہوتی ہیں وہ ان کو چینج کر سکتی ہیں یا ان کی بارے میں بات کر سکتی ہیں۔ دوسری چیز ہوتی ہے فلیکسیبلٹی۔ فلیکسیبلٹی کا سلسلہ یہ ہوتا ہے کہ تمام ورکنگ سٹاف کو اس بات کی فلیکسیبلٹی ہے، اس بات کی سہولت دی جاتی ہے کہ وہ اپنا ہر ڈپارٹمنٹ اپنا ٹائم ٹیبل بنا سکتا ہے، ٹیچرز اپنے ٹیچنگ کے میتھڈ جو ہیں وہ ڈیفائن کر سکتے ہیں، ڈیفرنٹ ٹیچنگ میتھڈ کے ذریعے پڑھا سکتے ہیں۔ اسی طرح یہ کہ ٹیچرز جو ہیں وہ ڈیفرنٹ ایکٹیویٹیز مینیج کر سکتے ہیں، نئے انوویٹو میتھڈز دے سکتے ہیں، ٹائم ٹیبل مینیج کرنے کے لیے جو ہے وہ ڈیفرنٹ انوویٹو طریقے ہو سکتے ہیں، مختلف سیمینار، ورکشاپ جو کہ ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ، چیئر پرسن یا کمپیٹنٹ اتھارٹی کی اجازت سے کیے جا سکتے ہیں۔ تو یہ وہ فلیکسیبلٹی ہیں جو کہ کوئی بھی ادارے میں موجود ورکر جو ہیں وہ ادارے کو افیکٹو بنانے کے لیے یا اپنے کام کو یا ادارے کی پرفارمنس کو بہتر کرنے کے لیے، اپنے کام کو بہتر کرنے کے لیے یہ فلیکسیبلٹیز ہوتی ہیں ورکنگ سٹاف کے پاس کہ وہ کسی بھی طرح ان چیزوں کو امپروو کر سکیں یا بہتر کر سکیں۔ تو یہ ادارے کی ایفیکٹونیس ہوتی ہے کہ ایفیکٹونیس میں کچھ فکس رولز ریگولیشن ہیں جو کہ ہر صورت فالو کرنے پڑیں گے ادارے کے تمام لوگوں کو، ویدر وہ ورکنگ سٹاف ہے، ویدر وہ ایڈمنسٹریشن میں سے ہیں، جو بھی ان سے ریلیونٹ چیزیں ہیں اور جو ادارے کے فکس رولز ہیں وہ فالو کرنے ہوتے ہیں،
اور انوویشن میں یا فلیکسیبلٹی میں یہ چیزیں آ جاتی ہیں کہ اپنی مرضی سے ٹیچنگ میتھڈ، اپنی مرضی سے سیمینار، ورک شاپس، ڈسکشن گروپس اور اسٹوڈنٹس کو پڑھانے کا طریقہ اور ڈفرینٹ جو ٹیچنگ میتھڈز ہیں ان کو انوویٹیو انداز میں ٹیچرز استعمال کر سکتے ہیں. اسی طرح ہیڈ ٹیچر یا پرنسپل یا چیئر پرسن جو ہیں وہ اپنی مرضی سے کچھ سیمینار، ورک شاپ جو ہیں وہ سجیسٹ کر سکتے ہیں تاکہ اس طریقے سے اسٹوڈنٹس کی پرفارمنس جو ہے وہ بہتر ہو سکے. تو اس کو ہم کسی بھی ادارے کی ایفیکٹونیس کہہ رہے ہوتے ہیں. ادارے کی ایفیکٹونیس کے بعد نیکسٹ پوائنٹ آتا ہے چوائسز کا. چوائسز کا سلسلہ یہ ہوتا ہے کہ ادارے کے افراد کو کچھ چوائسز دی جاتی ہیں کہ اگر وہ چاہیں تو ان چوائسز کے حساب سے جو وقتاً فوقتاً کسی بھی ادارے میں دی ہوتی ہیں کہ کچھ ٹیچرز ہیں جو کہ مختلف کمیٹیز میں ان کو شامل کیا جاتا ہے، مینجمنٹ کمیٹیز میں، کہ وہ ڈسپلن کمیٹی میں ہیں، ٹائم ٹیبل کمیٹی میں ہیں، یا وہ جو ہیں وہ کو کریکولر اور کریکولر کمیٹیز جو کہ پڑھائی لکھائی کا جو سلسلہ ہے اس کو آبزرو کرنے کے لیے بنائی جاتی ہیں. تو یہ چوائسز دی جاتی ہیں کہ یہ کمیٹیز موجود ہیں، آپ کے اندر سکل بھی ہیں، ہم آپ کو آفر کرتے ہیں کہ آپ ان کمیٹیز میں آئیں، بہتر پرفارمنس دیں اور بہتر ٹائم ٹیبل بنائیں، ڈسپلن بہتر طریقے سے مینیج کریں، ٹیچنگ لرننگ کو سپروائز کریں تاکہ جو ہے وہ ادارہ جو کہ اسکول، کالج یا یونیورسٹی ہے بہتر کام کر سکے. تو یہ چوائسز ہوتی ہیں. یا یہ کہ یہ ٹیچرز کو جو ہے وہ ریکمینڈ کیا جاتا ہے کہ یہ ٹیچرز ہیں، ان کے پاس سکل ہیں، ان کو ٹریننگ دی جائے، انہیں کسی گروپ کا ہیڈ بنا دیا جائے، کسی گروپ کا کمیٹی کا ہیڈ بنا دیا جائے. یہ سکلز ان میں موجود ہیں اور یہ بہتر طریقے سے یہاں پر کام کر سکتے ہیں. تو اس طریقے سے بھی کسی بھی ادارے کی جو پرفارمنس ہے یا وہاں پہ ورکنگ ہے وہ بہتر ہو سکتی ہے کیونکہ جو سٹاف وہاں پر بہتر کام کر رہا ہے، جس میں سکلز ہیں، جن کے اندر جو ہے وہ کوالٹی ہے، جنہوں نے ٹریننگ لی ہوئی ہے ڈسپلن کی، جو ٹائم ٹیبل بنانے کی اور ورکنگ کو کریکولر اور کریکولر کے طریقے بہتر بنانے کی یا کوئی بھی ورکنگ کی کنڈیشن کو امپروو کرنے کی، تو ان کے نام بھی ریکمینڈ کیے جاتے ہیں، انہیں ہیڈ بھی بنایا جاتا ہے. اور اگر ان کی چوائس ہو کہ ہمیں اس کمیٹی میں شامل کیا جائے اور ہمارے اندر یہ ایبلٹی ہے اور وہ پروف بھی کریں تو انہیں ان کمیٹیز میں رکھا بھی جاتا ہے. تو یہ ہیں کہ آرگنائزیشن کس طریقے سے ورک کرتی ہے. آرگنائزیشنز میں کچھ نئے ٹرینڈز بھی آ گئے ہیں کہ آرگنائزیشن کی ورکنگ کے لیے. تو اس میں ایک ٹرینڈ ہے جس کو سائیکالوجی جو ہے وہ بہت زیادہ ڈیفائن کر رہی ہے اور وہ یہ ہے، اس کو ہم ڈاؤن سائزنگ کا ایفیکٹ کہتے ہیں. یعنی ڈاؤن سائزنگ ان این انسٹیٹیوشن یا ان این آرگنائزیشن. اداروں میں جو ہے وہ ڈاؤن سائزنگ شروع ہو چکی ہے. ڈاؤن سائزنگ کا عمل یہ ہوتا ہے کہ اب یہ سوچا جاتا ہے کہ ادارے کو بہت زیادہ سٹاف اداروں میں نہ رکھا جائے، بلکہ اداروں کو اس طریقے سے پلان کیا جائے کہ کمپریہنسو اور کمپیکٹ فارم ہونا چاہیے اور اسکلڈ سٹاف لیا جائے. اس لیے کہ اب نیٹ ورکنگ زیادہ ہو چکی ہے، کمپیوٹرز موجود ہیں اور کام کرنے کے لیے اس قسم کے گروپس موجود ہیں کہ ٹیچرز یا ورکنگ سٹاف جو ہیں وہ اپنی سکلز کے ذریعے پڑھا بھی سکتے ہیں، پڑھائی کے ساتھ ساتھ اسٹوڈنٹس کی ڈفرینٹ کریکولر اور کو کریکولر ایکٹیویٹیز کو بھی مینیج کر سکتے ہیں. ان کی جو ڈفرینٹ ورک شاپ یا سیمینار کی پرفارمنس ہے یا ان کی پریزنٹیشن یا اسائنمنٹس ہیں ان کو بھی بہتر بنا سکتے ہیں. ان کو آن لائن انفارمیشن بھی دے رہے ہوتے ہیں، ان کو فزیکل انفارمیشن بھی دے رہے ہوتے ہیں. تو کچھ ادارے یہ سوچتے ہیں کہ اس صورت میں جب ہم زیادہ سٹاف رکھیں اس سے بہتر ہے کہ کم سٹاف رکھیں، سکلڈ سٹاف رکھیں اور ان کو بار بار ٹریننگ دیتے رہیں. جب وہ فرسٹ ٹائم آئے سٹاف تو ان کو ٹریننگ دی جائے کہ انہوں نے کس طرح کام کرنا ہے. اسی طرح جن کو گروپ ہیڈ بنایا جائے ان کو ٹریننگ دی جائے کہ انہوں نے کس طریقے سے جو ہے اپنے گروپ کو جو ہے وہ آگے لے کے چلنا ہے اور گروپ کی ورکنگ جو ہے وہ کس طرح بہتر بنانی ہے. تو ادارے یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم کم سٹاف رکھیں گے اور ان کو بہتر ٹریننگ، بہتر سکل اور بہتر نالج دے دیں گے تو اس صورت میں یہ کم سٹاف زیادہ کمپریہنسو، زیادہ کمپیکٹ اور زیادہ انفارمیشن لے کر بہتر طریقے سے کام کر سکتے ہیں. کیونکہ اب جو پہلے ہوتا تھا کہ کمپیوٹرز یا سوشل میڈیا یا نیٹ ورکنگ کا سلسلہ کم تھا، اب یہ نیٹ ورکنگ، سوشل میڈیا اور یہ سلسلہ موجود ہے. تو کم لوگ بھی جو کہ سکلڈ ہوں، ٹرینڈ ہوں اور جن کے پاس نالج ہو، جن کے پاس کوالٹیز ہوں، وہ اپنی ان کوالٹیز کی بنیاد پر زیادہ اسٹوڈنٹس کو اور زیادہ امپلائیز کو یا ورکرز کو جو ہے وہ ڈیل کر سکتے ہیں. تو یہ ایک ڈاؤن سائزنگ کا ایفیکٹ جو ہے یا ڈاؤن سائزنگ کا سلسلہ جو ہے وہ بھی تعلیمی اداروں میں یا آرگنائزیشن میں ورکنگ کنڈیشنز میں شامل کیا جا رہا ہے. اور سائیکالوجی اس کو یوں ڈیفائن کرتی ہے کہ ایسی صورت میں
جب ڈاؤن سائزنگ کا عمل ہو رہا ہوتا ہے تو اس صورت میں ایک فرد کو اپنے آپ کو زیادہ ایکسپرٹیز اپنے اندر لے کر آنی پڑتی ہیں، اپنی کوالٹیز اور اپنی ٹریننگ اور اپنی سکلز کو جو ہے وہ زیادہ یوز کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ مارکیٹ میں یا جب کمپٹیشن ہوتا ہے یا جب جو ہے وہ امپلائز کو جو ہے وہ جابس دی جاتی ہیں تو جس کی ایکسپرٹی یا جس کی کوالٹیز یا جس کی ٹریننگ زیادہ ہوگی اسی کو وہاں پر موقع مل رہا ہوتا ہے۔ آپ کی توجہ کا، آپ کی ٹائم کا بہت شکریہ۔ اپنی اگلی ویڈیو میں بتاؤں گی کہ ایک آرگنائزیشنل کلچر کیا ہوتا ہے، کیونکہ آج میں نے بتایا ہے آرگنائزیشنل ڈیزائن کے بارے میں، اور جو آرگنائزیشنز ایٹ ورک ہے اس میں 3 چیزیں شامل ہوتی ہیں، ایک آرگنائزیشنل ڈیزائن، ایک آرگنائزیشنل کلچر اور ایک پاور اینڈ پالیٹکس۔ تو میں اپنی اگلی ویڈیو میں بتاؤں گی کہ آرگنائزیشنل کلچر کیا ہوتا ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔